اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 92 ہے جس کا نام ہے خیبر کے قلعے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم عنایت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے جوش دلایا۔ نامی قلعے میں سے جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ وہاں سے صاحب نامی قلعے میں پہنچ گئے۔ یہ فتات کے قلعوں میں سے ایک تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ 2 دن تک جاری رہا۔ قلعے میں یہودیوں کی 500 جانباز تھے۔ محاصرے کے بعد اس میں سے ایک جنگجو نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس جنگجو کا نام یوشع تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے پہلے ہی وار میں قتل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی نکلا، اس نے بھی مقابلے کے لیے للکارا، اس کا نام دیال تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمار بن عقبہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کر دیا اور بولے، لے سنبھال، میں ایک غفاری ہوں۔ دیال پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اب یہودیوں نے زبردست حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمان کو پسپا ہونا پڑا اور وہ ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ یہودی آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ اس حالت میں حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کر لڑتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر زبردست یلغار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہوئے، یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمانوں نے یلغار اور یہودی کو قتل کرنے لگے، ساتھ ہی انہیں گرفتار کرنے لگے۔ آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گیہوں، کھجوریں، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت سے جنگی سامان بھی ہاتھ آیا۔ اس میں منجنیق، زریں، تلواریں وغیرہ شامل تھیں۔ اس قلعے سے جو یہودی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے نامی قلعہ میں پناہ لی۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرے کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بولا، اے ابو القاسم، آپ اگر میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کو ایسی اہم خبریں دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر لیں گے، ورنہ آپ اگر اس قلعے کو 1 مہینے تک محاصرہ کیے رہیں تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس قلعے میں زمین دوز نہریں ہیں۔ وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ آسانی سے شکست مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا۔ اب یہودی قلعے سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ خون ریز جنگ ہوئی اور آخر کار یہودی شکست کھا گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے فتات کے 3 حصے فتح کر لیے۔ اب وہ شک کے قلعے کی طرف بڑھے۔ اس میں بھی کئی قلعے تھے۔ مسلمان سب سے پہلے قلعے ابی کی طرف بڑھے۔ یہاں زبردست جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگجو باہر نکلا اور اس کا نام تھا غزوال۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی للکار پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے۔ انہوں نے نزدیک پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کٹ گیا۔ وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے بھاگتے دوسرا وار کیا۔ یہ وار غزوال کی ایڑی پر لگا اور زخم کھا کر وہ گر گیا۔ اسی وقت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔
اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لیے نکلا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے لیکن وہ اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہودی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس مرتبہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور نزدیک پہنچتے اس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے بار میں ہی انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالا اور دوسری بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کسی یہودی نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نہ للکارا۔ اس بار مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے۔ ان میں سب سے آگے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قلعے سے بھی مسلمانوں کو بہت مال ہاتھ لگا، مویشی اور کھانے پینے کا سامان بھی ملا۔ قلعے میں جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شک کے دوسرے قلعے میں پناہ لی۔ اس کا نام قلعہ بری تھا۔ شک کے دور ہی قلعے تھے، ایک ابی اور دوسرا بری قلعہ۔ بری میں یہودیوں نے بہت زبردست حفاظتی انتظام کر رکھے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر بہت سخت تیر اندازی کی، پتھر بھی برسائے۔ بعض تیر تو اس جگہ آ کر گرے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور اس قلعے کی طرف پھینک دی۔ ان کے پھینکنے سے یہ قلعہ لرز اٹھا، یہودی بھاگ نکلے۔ یہاں سے بھی مسلمانوں کو مالی غنیمت ہاتھ آیا، یہودیوں کے برتن بھی ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو دھو کر استعمال میں لاؤ۔ اس طرح فتات اور شک کے 5 قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان جنگوں سے بھاگنے والے یہودیوں نے قتیبہ کے قلعوں میں پناہ لی۔ قتیبہ کے بھی 3 قلعے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے قلعے کا نام غوث تھا، دوسرے کا وطی اور تیسرے کا نام سلالم تھا۔ ان تمام تر قلعوں میں غوث کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان 20 دن تک اس کا محاصرہ کیے رہے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو بھی فتح کرا دیا۔ اسی قلعے سے حضرت صفیہ بنت حیہ بن اخطب گرفتار ہوئیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات میں شامل ہوئیں۔ کموس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطی اور قلعہ سلام کو محاصرہ کر لیا۔ دونوں کا محاصرہ 14 دن تک رہا، مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا۔ 14 دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ اس شرط پر صلح ہو گئی کہ یہ یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں گے اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے کے جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں قلعے بغیر خونریزی کے فتح ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔ خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشری اور دوسی قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ اشری لوگوں میں حضرت ابو موسیٰ اشری بھی تھے اور دوسیوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ اس موقع پر وہاں لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ اس کو سن کر یہ لوگ رو پڑے اور ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبردست خاطر تواضع فرمائی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افزائی کی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تو بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس وقت وہاں ان کو بہت عزت افزائی ہوئی تھی۔ حبشہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات میں شامل تھیں۔ حبشہ میں رہتی ہوئے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ مکہ سے دوسری ہجرت کے موقع پر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس وقت ان کا پہلا خاوند عبداللہ بن حجش ساتھ تھا، لیکن حبشہ پہنچ کر وہ مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور اسی حالت میں مر گیا تھا، جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر قائم رہی تھیں۔ 7 ہجری محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ خمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں۔ چنانچہ یہ نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔
اس میں انہیں کوئی پکارنے والا ام المومنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا سی گئیں۔ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو تب انہیں اس کی تدبیر معلوم ہوئی۔ ان کا مہر بھی شاہ نجاشی کی طرف سے ادا کیا گیا، شادی کا کھانا بھی انہی کی طرف سے کھلایا گیا۔ نجاشی کے جس کنیز کے ذریعے یہ سارے معاملات طے ہوئے وہ کنیز بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی تھی، اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کا پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کو جب اس کنیز کا پیغام ملا تو آپ مسکرا دیے اور فرمایا اس پر سلامتی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.